وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 15 سے 18 تک، درس نمبر 883. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب کی خالص بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 15. لفظی ترجمہ: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا. وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو یا اسے بدل دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس سے خبردار کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کیونکہ اس سے پہلے میں نے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں اور مضمون دیکھیں. قرآن کو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پڑھیں اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ
واقعاتی شان نزول یا اس کے لیے آپ ڈھونڈتے رہیں پھرتے رہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو اپنے لیے سمجھیں اور اپنے لیے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج کا جو سبق ہے، جو پہلی نمبر آیت ہے کہ یعنی قرآن تو ہمیں ایک طرف بلا رہا ہے، اس سے دیکھیں اگر میں اپنے لیے نصیحت حاصل کروں تو کیا وہ نصیحت کیا ہوگی۔ قرآن ہمیں بلا رہا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کی دعوت دے رہا ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب ہم عملی طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ قرآن نہیں چاہیے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی اور قرآن جس میں ہمارے مطلب کی باتیں ہوں، یا جو جس طرف ہم نے رخ کیا ہوا ہے اس کے حساب سے بات چیت ہو اس میں، اور یا کچھ نہ کچھ، اگر نہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کر دو، او بدل ہو۔ تو پھر رسول کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور میں تو وہی بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمائی ہے، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر میں اس بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو ایک ذمہ داری ہے۔ دیکھیں مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آیت نمبر 15 کا، اگر اس کو ہم اپنی طرف کنورٹ کر لیں۔ اب اس میں مطالبہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، کوئی اور قرآن، یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دو۔ آج دیکھ لیں آپ سامعین کرام کہ آج قرآن جب پیش کیا جاتا ہے خالص قرآن، تو اس کو سننے والے نہیں ہیں، اور قرآن کے علاوہ اگر کوئی بات، قصے، کہانیاں ادھر ادھر تو پھر اس کے سامعین بھی بہت ہیں اور ان کی پذیرائی بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے۔ آج دیکھ لیں ہمارا یہ المیہ ہے، آپ اپنے یوٹیوب پہ دیکھ لیں کون سے خطبہ کی اور علماء کی جو ویورشپ ہے وہ زیادہ ہے۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ اگر یوٹیوب کے یعنی دیکھنے والے ہیں تو جو عالم قصے کہانیاں بیان کرتا ہے اور دین میں اختلافات کو چھیڑتا ہے کہ نہیں وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، تو اس پہ ہماری توجہ زیادہ جاتی ہے۔ نازک معاملات اور جو اختلافی معاملات ہیں ان کو ابھارنا اور ان کے خلاف بولنا، یا حق میں بولنا یا خلاف بولنا، یا لوگوں کو قصے کہانیوں میں مشغول کر دینا۔ بزرگان دین کے قصے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہوں گے یا صحیح ہوں گے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ صرف قصے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف شمائل کا تذکرہ کریں مثال کے طور پہ، یا ان کی سیرت کے ایسے پہلو، معجزات کو آپ لے لیں، لوگوں سے واہ واہ اور سبحان اللہ کہلوانے کے لیے، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے۔ کوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بیان کرنے لگتے ہیں، آدم علیہ السلام تک انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، وہ گاہے بگاہے شجرہ شریف بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں غلط ہیں، غلط میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی دعوت کو سب سے پہلے حضور دیکھیں، تمام پیغمبران کرام آئے، انہوں نے لوگوں کو قصے کہانیوں میں نہیں لگایا، سب سے پہلے انہوں نے رب کی بندگی کی دعوت دی۔ آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جب یعنی کوہ صفا پہ چڑھ کے انہوں نے آواز لگائی تو انہوں نے ایک کلمہ طیبہ کی دعوت دی، ایک مثال پیش کی، لوگوں سے اپنی بات کی صداقت کی کہ بھئی کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا، لیکن اگر میں تمہیں کہوں تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پہ یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے تمام زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو اب بھی ہم آپ کی بات پہ اگرچہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی دعوت دی، تو اس بات پہ لوگ بگڑ گئے۔ آج بھی کلمہ طیبہ کی دعوت کو
پھر لوگ کوئی اس پہ کوئی لطف نہیں آتا انہیں کہ بھئی ہم تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں اور تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو کیا. تو یہ ہے نا، میں اصل میں اپنی جو قرآن ہے ہمارا یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو بھی 4 مہینے میں 4 مہینے ایک درس قرآن کو ہم لوڈ کر لیتے ہیں. 4 مہینے بعد دیکھتے ہیں تو مہینے میں ایک شخص نے دیکھا ہوتا ہے، ایک ویورشپ، مطلب 4 مہینے میں 4 لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں ان کے مطلب کی بات تو نہیں کر رہا، قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، اختلافی باتیں نہیں کر رہا، ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں. تو لوگوں کو یہ بات نہیں اچھی لگتی. تو یہ مسئلہ آج بھی ہے سامنے کا. ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ مطالبہ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں، میں اصل میں اپنے ذات کو انوالو نہیں کر رہا، لیکن بعض اوقات نکل جاتا ہے میرے منہ سے اور مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں. حالانکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ شیخ القرآن ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک بات تو میں پیش کر رہا ہوں، اور بات تو بندگی کی ہے، ساری اللہ کی بندگی. فاستقیموا الیہ واستغفروا، بس اتنی سی بات ہے. اپنے متعلق میں کوئی دعویٰ نہیں پیش کر رہا. تو یہ دراصل میں صرف آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات، یہ عملی طور پہ ہمارا بھی رویہ ہے کہ خالص قرآن کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خالص قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دعوت کو. اور آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. میں صرف آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کے مضمون کو سمجھ لیں. ہم عام طور پہ جوشیلا آدمی ہو اور وہ لوگوں کے جذبات کو، مذہبی جذبات کو بھڑکائے، آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہو رہا ہے. پھر قصے کہانیاں، بات قصوں سے شروع ہوتی ہے بعض لوگوں کی اور قصوں پر ختم ہو جاتی ہے، اور قصے ہی قصے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ کا تذکرہ اچھا ہے، لیکن یہ حضور کی یعنی اس کا نمبر بعد میں ہے. پہلے آپ حضور کی دعوت کو تو لیں، اس کو تو پیش کریں لوگوں پہ کہ حضور کیوں آئے دنیا میں، کیا دعوت لے کے آئے، ان کا پروگرام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا. ان کے مشن کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو یہ صورتحال ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ. اب میں جو آپ کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں اللہ کی بندگی کی، تو اس میں تو تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور لوگ یعنی جو میرے قریب لوگ ہیں وہ مجھے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، دبے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ لیکن میں تو نہیں کر سکتا اپنی دعوت میں تبدیلی یا اس کا رخ بدل نہیں سکتا. میں تو دعوت، تمام پیغمبر اللہ کی بندگی کی دعوت لے کے آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں بھی آپ کے سامنے یہی اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کر رہا ہوں نا، رسول کا اتباع اور اللہ کی طرف رخ پھیر لینا. اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کا عذاب میں جانتا ہوں مجھ پر لازمی آئے گا. تو پیغمبر بھی یہی کہہ رہا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، پھر وہ مقصد پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. اب پیغمبر وہ کام نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لیں، تو پھر تو یعنی پیغمبروں سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اور لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہما شما. اگر ہم اللہ کی دعوت سے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے دل پہ مہر لگ جائے گی اور اللہ کے غیظ و غضب کا ہم شکار ہوں گے، جیسے کہ ہیں آج کل ہم باہر. اچھا، آیت نمبر 16 جو ہے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی وقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جو
عمل ہے جو عمر انہوں نے گزاری نبوت سے پہلے، وہ ایک نمونے کے طور پہ اپنی بات کی صداقت کے طور پہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں، اور 40 سال کے بعد میں تمہیں کیوں ایسی بات کہوں گا جو جھوٹ ہو، جو گھڑی ہوئی ہو۔ میری 40 سال کی تم عمر کو دیکھ لو۔ اسی طرح سامعین کرام اس وقت بھی جو بھی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کریں لوگوں کے سامنے، اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کریں لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت، نہ صرف حق کی طرف بلائیں بلکہ خود بھی اس راستے پر چلیں، تو بات پھر صحیح ہوتی ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پہ جھوٹ یا جھٹلائے اس کے احکامات کو؟ حقیقت یہ ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور یعنی اس میں ظالم لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت تذکرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، لوگوں نے کہا کہ تم تو یہ انما انت مفتر، تم نے یہ گھڑ لیا ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر میں نے یہ مضمون گھڑا ہوا ہے تمہارے قول، تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، اور میری گزشتہ زندگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں نے یعنی 40 سال میں کسی دنیا کے کسی آدمی پر جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اب 40 سال بعد میں اللہ پہ جھوٹ کیوں باندھوں؟ اگر باندھوں گا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری اوکذب بآیات، اور جو کلام میں تم میں پیش کر رہا ہوں وہ چونکہ حق پہ مشتمل ہے، رب کی بندگی کی دعوت میں دے رہا ہوں تمہیں، اور حق کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور تمہیں دلائل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کر رہا ہوں، دلائل بصیرت سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو تم سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے جھٹلا دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری قوم نے تو اس کو جھٹلا دیا ہے، اور حالانکہ یہ حق ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہاں اب دیکھیں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ اپنے لیے اس میں نصیحت ڈھونڈیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کے قرآن کی ہدایت کو ہم نے قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ دیکھیں اس وقت قرآن پاک ہے، صاف بات میں کہہ رہا ہوں، 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن پاک صحیح سالم صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بھی ہے۔ قرآن پاک خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، تو یہ بڑی نشانی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن، کلام پاک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو ایک تو ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تکذیب آیات کے مرتکب ہیں، قرآن کی آیات کا اتباع کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو آپ دیکھ لیں کہ کس شرمناک طریقے سے ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا شرمناک رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کو ہم نے محض کتاب تلاوت سمجھ لیا ہے، اور صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہوئی عمر، اسی کھیل کود میں ہماری عمر چلی جاتی ہے، اور مختلف دنیا کے مسائل کا ہم سامنا کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہوئے، یہ بالکل سیریس انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اس میں 100%
کوئی جھوٹ نہیں ہے میری نسبت سے. اگر آپ اس کو جھوٹ سمجھیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہیں، مجرم ہیں، اور مجرم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لا یفلح المجرمون، یعنی جو مجرم ہے گناہگار ہے. مجرم کا مطلب گناہ کرنے والا. تو یہ گناہ ہم پر ثابت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیغام کو ہم جھٹلانے والے ہیں. اس کو ہم نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں کوئی مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے. سامنے کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن شامل نہیں ہے. قرآن جو بیسک ہے ہماری زندگی گزارنے کی بیسک ہے، لیکن ہم اس کو ہم نے یعنی قومی سطح پہ بھی ہم نے نصاب تعلیم میں شامل نہیں کیا ہے، اور نہ اس وقت قرآن شامل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. حالات ایسے ہیں، کفر کا غلبہ ہے. وہ کہتے ہیں ضیاء الحق، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، جنرل ضیاء الحق، انہوں نے کچھ صورتیں شامل کر لی تھی. اس پہ بڑا واویلا مچا مغربی طاقتوں کی طرف سے، اور پھر آخر کار وہ نکالنا پڑا ہمیں. وہ صورتیں جو صرف دیکھیں ان کی صرف ترجمہ تھا بس، لیکن وہ صورتیں آج نہیں ہیں کورس میں. تو بہرحال یہ ہماری ایک قومی خرابی ہے، اس کو آپ دیکھیں. بس اس میں ایک بات ہے کہ ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہیں اور ہم مجرم ہیں، اور ہماری فلاح ممکن نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ دیکھ لیں اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان قوم جو 1.5 ارب ہیں کہ یہ اٹھیں گے اور دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیں گے اور ہر ملک میں اسلام کی بادشاہی ہوگی، اللہ کا حکم نافذ ہوگا؟ کین یو امیجن؟ کیا آپ اس وقت تصور کر سکتے ہیں؟ نو. لوگ تو ہنسیں گے اس بات پہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں فتنے کو آپ ختم کریں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. لیکن ایسا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم مجرم ہیں اور مجرم رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے گناہگار ہیں اور گناہگار رہنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں گناہوں کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں. حرام حلال اور زندگی قرآن کے مطابق، اس کا آج تصور تک نہیں ہو سکتا. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں، رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لوں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لوں، یہ ہمارے لیے آج ناممکن ہے. جو لوگ یہ سبق پڑھ بھی رہے ہیں ان کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں کہ خالص اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور خود بھی اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اور اپنی اولاد کو اور لوگوں کو بھی جو بھی آپ کے قرب و جوار میں ہیں تو ان کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیں. یہ خلاصہ ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ، اچھا وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا ان سے کہو کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ چیز جو اسے معلوم نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. سبحانہ، پاک ہے وہ ہر شریک سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لوگوں کے شرک سے بلند ہے. دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. ہم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
ما لا یضرہم ولا ینفعہم، اس جملے کو لے لیں، ہماری ساری توقعات ظاہر سے وابستہ ہیں، ظاہر ہی ہمارا قبلہ ہے، ظاہر قبلہ اور کعبہ ہمارا ظاہر ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو جب آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے ہی آپ کی توقعات ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے میں نے امیدیں لگا، اور دیکھیں یہ میں ہر آیت پہ آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ وہاں نہ جائیں مکے میں۔ یہ آج ہم جھکے ہوئے ہیں غیر کے آگے، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، ہم غیر کے آگے جھکے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو، جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے منصوبوں کو دیکھ لیں، اور اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، ساری دنیا کے، ساری ظاہر کے بارے میں ہے۔ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری پریشانیاں آپ کی ظاہر کی ہیں۔ تو یہ عبادت، تو دیکھیں عبادت کیا ہے کہ آپ جھک جائیں اس ہستی کے سامنے جو النافع بھی ہے، الضار بھی ہے، نفع بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ لیکن ہم لوگ جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں، آپ میں سے ہی ہوں، انسان ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آج میرے قرب و جوار میں لوگ کیسا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے لوگ، دنیا کے مسلمان کیسا سوچ رہے ہیں۔ ساری سوچیں ہماری ظاہری ہیں، مادی ہیں، روحانی، باطنی کوئی سوچ نہیں ہے ہماری، اور ہم نے اجتماعی طور پہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، پیسے کما لیں، جائز ہو ناجائز ہو، آخر میں حج کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یہ پیسہ بخشوائے گا، حرام پیسہ بخشوائے گا۔ ایسے ہوتے ہیں؟ کوئی حلال کمائی کا تو آج کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ اب میں خود مطلب اس بات کا شاہد ہوں، ایک سرکاری ادارہ ہے، وہاں کلرک جو بیٹھا ہوا ہے، اس بابو بادشاہ ہوتا ہے نا، تو وہ بڑے شوق سے حرام کھاتے ہیں۔ میرے سامنے 2 کلرک میرے سامنے ہیں، اس وقت نام نہیں لیتا، ادارہ نہیں بتاتا کیونکہ پھر بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو یعنی رشوت حرام، پھر کبھی ایک چلا جاتا ہے حج پہ، کبھی دوسرا عمرے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر آ کے بس کچھ کہتا رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصلی جو طاقت ہے ہماری یعنی اللہ کی نہیں ہے ہماری نظر میں، پیسے کی ہے۔ پیسہ کماؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو، نہ آسمانوں میں زمینوں میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو تم اللہ کے برابر اس کو جانتے ہو، اور اس سے تم نے توقعات لگا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں ان سب شریکوں سے پاک ہوں، واحد میں ایک ذات ہوں جو ہر چیز پر قادر بھی ہوں، نفع بھی دے سکتا ہوں اور نقصان بھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آج مضمون زیادہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ وہ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صرف تلاوت کر لیں کیونکہ ترجمہ پھر آپ نے سن لیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ فمن أظلم، بس یہاں تک ہے، نہیں یہ بھی ہے، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں
جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔